سب سے پہلے میں تمام مومنین کو اور اپنے نفس کو تقوی پروردگار کی جانب دعوت دیتا ہوں، کیونکہ تقوی ولایت کا راستہ ہے اور ولایت کا مقصد اور ہدف ہے۔ اسی لیے جب ہم اذان میں اور اقامت میں ولایت کا ذکر کرتے ہیں اور ولایت کی بات کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، تو وہاں ہمارے جو سب سے پہلے ولی ہیں حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کو امیر المومنین اور امام المتقین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام المتقین یعنی پرہیزگاروں کے امام، اہل تقوی کے امام، خدا کا خوف رکھنے والوں کے امام۔ علی علیہ السلام کو اس خاص لقب سے یاد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں تقوی وہی حاصل کر سکتا ہے کہ جو مولائے کائنات کی ولایت کو رکھتا ہو، اور مولائے کائنات کی ولایت اسی کے پاس مل سکتی ہے کہ جو اپنے دل میں تقوی کو رکھتا ہو۔ ولایت اور تقوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، نہ ولایت تقوی کے بغیر رہ سکتی ہے اور نہ تقوی ولایت کے بغیر رہ سکتا ہے۔ اسی لیے امام المتقین کہہ کر ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ولایت ہے تو ہمارے پاس تقوی بھی موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ولایت روح اسلام ہے، ولایت ستون ہے دین کا۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہی ارشاد فرماتے ہیں، جو اگر دوسرا خطبہ جو جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے مولا نے ارشاد فرمایا، اس دوسرے خطبے کا آخری حصہ بہت اہم ہے، مولا نے ولایت کو سمجھایا ہے اس حصے میں۔ لا یقاسو بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامت احد، مولا فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایک بھی انسان کا مقایسہ آل محمد سے نہیں کیا جا سکتا۔ مقایسہ، کمپیریزن، مقایسہ یعنی انسان دو آدمیوں میں بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے، زیادہ فضیلت ان دونوں میں کس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور مولائے کائنات کو ہرگز یہ بات پسند نہیں آئی کہ علی جیسے امام کا مقایسہ امیر شام سے کیا جائے۔ مولا نے اسی لیے فرمایا آل محمد کا مقایسہ امت کے کسی بھی فرد سے نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کو کبھی بھی اہل بیت کے مقابل میں اور اہل بیت کے سامنے نہیں لایا جا سکتا کہ جو خود اہل بیت کے تفضل سے، اہل بیت کے طفیل سے رزق کھا رہے ہیں۔ یا اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ جو خود اہل بیت کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، انہیں اہل بیت کے مقابلے پہ نہیں لایا جا سکتا۔ یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، دین کا ذمہ دار بن بیٹھنا اور بات ہے، لیکن تم دین کے لیے، شریعت کے لیے جو کچھ بھی لے کر جاؤ گے اسی دسترخوان سے لے کر جاؤ گے، اور کہیں سے دین لا ہی نہیں سکتے، شریعت لا ہی نہیں سکتے، مذہب اور کسی جگہ سے سمجھ نہیں سکتے۔ اور پھر مولا نے فرمایا وَهُمْ اساس الدین وعماد الیقین، آل محمد کون ہے؟ دین کی بنیاد ہے آل محمد، عماد الیقین، اور یقین کا ستون ہے آل محمد، یعنی بنیاد یعنی جڑ۔ دین جس جڑ پر مضبوطی سے ٹکا ہوا ہے، وہ جو جڑ دین کی وجہ اور بقا کا سبب ہے، وہ جڑ آل محمد ہے۔ اگر جڑ ہٹا لی جائے تو پیڑ کا تصور ختم ہو جاتا ہے، ذرا سا جھونکا ہوا کا آئے گا اور پیڑ گر جائے گا۔ اگر آل محمد کو نکال دیا جائے تو اسلام کا وجود دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اسلام ذرا سی مشکل کوئی آئے کہ اسلام مٹ جائے گا۔ جیسے جڑ ایک تنے کو مٹنے سے بچاتی ہے، جیسے جڑ ایک پیڑ کو مضبوطی فراہم کرتی ہے، اسی طریقے سے آل محمد
دین کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں. وہ عماد الیقین، یقین کے ستون ہے. جیسے انسان دیکھتا ہے کہ ایک بلڈنگ، ایک عمارت ستون پہ ٹکی ہوتی ہے. اسلام کی عمارت کسی پتھر کے ستون پہ نہیں ٹکی. اسلام کی عمارت آل محمد کی ولایت پہ ٹکی ہے. اگر یہ ولایت ٹکا دی جائے گی تو اسلام کی عمارت ڈہ جائے گی. اسلام کو کوئی بچا نہیں سکتا. اور پھر اس سے آگے کے جملے جو مولا ارشاد فرماتا ہے اسی دوسرے جملے میں، اور مولا فرماتا ہے الیہ یفیء الطالب، الیہ یفیء الغالب ویلحق الطالب، یعنی آل محمد کی طرف ان طالبوں کو واپس پلٹ کر آنا پڑے گا اور مقصرین کو آل محمد تک ملحق ہونا پڑے گا. اور دونوں نظریوں کو مولا نے یہاں باطل قرار دیا. یعنی آل محمد کو اتنا حد سے بڑھانا کہ الوہیت اور خدائی کے درجے تک پہنچا دیں، یہ بھی غلط ہے. اور اتنا گھٹانا آل محمد کو کہ دنیا پرست لوگوں سے مقایسہ کرنے لگے، یہ بھی غلط ہے. مولا نے کہا کہ ان کو پلٹ کر آنا پڑے گا ہماری طرف اور ان کو کوشش کر کے آگے بڑھنا پڑے گا تاکہ ہم سے ملحق ہو جائیں. کیونکہ نہ ہم سے آگے بڑھنے میں انسان کی کامیابی ہے اور نہ ہم سے پیچھے رہ جانے میں انسان کی کامیابی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور یہ تمام صفات جو مولا ارشاد فرما رہے ہیں صفین کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں. صفین کا مرحلہ بڑا سخت مرحلہ تھا مولا کے لیے. ہرگز علی نہیں چاہتے تھے صفین کی جنگ علی کے لیے خیبر کی جنگ سے مشکل تھی. صفین کی جنگ علی کے لیے خندق کی جنگ سے مشکل تھی، کیونکہ خیبر اور خندق میں اسلام کے دشمن ہیں. لیکن صفین کے اندر جو مولا کی جنگ ہوئی ہے وہاں دونوں طرف اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. علی کا دل واقعاً بڑا رنجیدہ ہے، لیکن علی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. اس وقت اگر تلوار نہ اٹھاؤں تو یہ دین اسلام مٹ جائے گا، یہ شریعت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور مولا کو پتا تھا کہ جناب میرے تلوار نہ اٹھانے میں بھی میرا نقصان ہے اور میرے تلوار اٹھانے میں بھی میرا نقصان ہے. تلوار اٹھانا رسول کی وفات کے بعد مولا کائنات نے صبر کر لیا، تلوار نہیں اٹھائی. لیکن وہ صبر کتنا خطرناک صبر تھا، اس کو مولا نے تیسرے خطبے میں بیان کیا ہے. یہ دوسرے خطبے میں صفین کے بعد اور تیسرا خطبہ جو ہے اس میں مولا نے صبر بیان کیا ہے کہ ایسا صبر کیا ہوا تھا میں نے کہ جیسے میری آنکھ میں کوئی ترکا گر گیا ہو اور میرے ہاتھ نہیں گئی اور میرے گلے میں کوئی ہڈی پھنس گئی. یعنی مولا کی جان الگ کوئی ہوئی تھی لیکن مولا نے کچھ کیا نہیں. مولا نے کہا میں نے صبر کو بہتر سمجھا، لیکن یہاں مولا کائنات نے کہا نہیں، یہاں پر صبر نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر یہاں صبر آ جاتا تو پھر اسلام مٹ جاتا، شریعت نابود ہو جاتی. یہاں مولا کائنات کی تلوار اٹھائی. یہ صفین بڑی سخت جنگ تھی مولا کے لیے، کیونکہ پتا تھا مولا کو کہ اسی جنگ کے بعد ہمارے ہی لشکر میں سے ہمارے مخالف نکلیں گے. اور اس لیے بھی سخت تھی، امتحان تھا چاہنے والوں کے لیے. تو یہی ہوا، اس جنگ کے بعد خود علی کے لشکر سے علی کے مخالف باہر نکلے اور وہ جو باہر نکلے مخالف وہ پھر لشکر تیار کر کے دوسری جنگ لے گئے. مہربان عزیزان محترم، بہت سخت مرحلہ ہے، ولایت کا مرحلہ سخت ہے. وہ عماد الدین، عماد الیقین، ستون یقین کا ولایت. آپ کس چیز پر یقین کرنا چاہتے ہیں؟ توحید پر یقین کرنا چاہتے ہیں، نبوت پر یقین کرنا چاہتے ہیں، رسالت پر یقین، قرآن پر یقین. کسی چیز کا یقین نہیں ہو سکتا جب تک ولایت پر یقین نہ ہو جائے. کیونکہ ولایت ہے کہ جو توحید کو نبوت سے، نبوت کو قیامت سے جوڑے ہوئے ہیں. اگر ان تمام دین کے ارکان سے ولایت نکل جائے گی تو یہ دین سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا مشہور حدیث جو عالم تشیع کے لیے افتقار ہے، بنیاد اسلام علی الخمسہ، خمسۃ ارکان فی الدین. اسلام کی
روزہ حج زکات وہ ولایت ہے اور ہماری ولایت ہے. اور یہ احکام مولا نے بتایا، یہ احکام اصول دین فروع دین سے الگ ہے. یہ وہ ارکان ہے کہ جو ولایت سمجھنے کے لیے 4 ارکان ضروری ہیں. اور پھر مولا نے فرمایا کہ نماز 15 سال کی عمر تک لڑکے پہ معاف ہے، روزہ بیمار پہ معاف ہے، غریبوں پر زکات معاف ہے، کمزوروں بوڑھوں پر جہاد معاف ہے. وہ ولایت بنا رہی، ہماری ولایت ہر ایک شخص پر واجب ہے، ہر عمر میں واجب ہے. زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے دل سے ہماری ولایت کو نکال دو، بلکہ ہماری ولایت جب نکل گئی تو نماز بیکار ہو جائے گی، روزہ بیکار ہو جائے گا، حج بیکار ہو جائے گا. یہ تمام ارکان کی روح ولایت ہے. اگر روح نکل گئی تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، اگر ولایت نکل جائے تو دین بے جان ہو جائے گا. اور پھر آخر میں جو جملہ مولا نے فرمایا ہے، ابن ابی حدید اس کی تفسیر نہیں کرتا یا معتزلی جتنے بھی شارحین نے نحو البلاغہ ہے شرح کی نحو البلاغہ کی، مولا فرماتا کو بہن الوصیت والوراثہ، اور اہل بیت کے لیے رسول کی وصیت بھی ہے، رسول کی وراثت بھی ہے. اب یہ بات کو قبول کرتے ہیں تمام کہ یہ کتاب مولا کائنات کی شاہکار ہے. ابن حدید معتزلی نے جو اس کا ترجمہ کیا، شرح کی، اسی لیے کیونکہ اس کتاب کو باعث فخر باعث عزت سمجھتا تھا. لیکن اب کیا کریں جب یہاں تک پہنچ گیا ہے معتزلی، اور یہاں تک آنے کے بعد جب یہ جملہ آیا کہ اہل بیت کے لیے ولایت ہے، وراثت ہے رسول کی، اہل بیت کے لیے وصیت ہے رسول کی، تو اب یہاں کہنے لگے کہ یہاں وراثت سے مراد خلافت نہیں ہے بلکہ کچھ اور چیز ہے. بھائی وراثت سے مراد خلافت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ وراثت سے مراد علم ہے، کہ جو مولا کائنات کے پاس تھا رسول کا علم اور کسی کے پاس نہیں تھا. جبکہ اہل بیت کے جانے والوں نے جو ترجمہ کیا کہا کہ نہیں، وراثت سے مراد علم بھی ہے اور وہ منصب بھی ہے کہ جو رسول کے پاس منصب تھا. بھائی جب وراثت ملے گی تو سب کچھ ملے گا. تو اگر رسول کے پاس میں منصب تھا حاکمیت کا، تو یہ حاکمیت علی کے پاس بھی آنی چاہیے. رسول کے پاس حاکمیت محمد رسول اللہ ہونے کی وجہ سے تھی، اور علی کے پاس حاکمیت علی ولی اللہ کی وجہ سے آئی. علی کے پاس یہ حاکمیت بھی ہے، خلافت بھی ہے، لیکن یہاں بچ کر نکل جاتے ہیں ترجمہ کرنے والے. لیکن جو آخری جملہ تھا، الان اذ رجع الحق الى اہلہ، مولا نے فرمایا مگر اب ہم اس کے اہل کی طرف لوٹ کر آ چکا ہے. اس کا کوئی ترجمہ نہیں کرتا. مولا سیدھا سیدھا سا بتانا چاہتے ہیں جو اب آج سے 25 سال پہلے اہل سے دور چلا گیا تھا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ مُنْقَلَبِهِ، وہ پلٹ گیا، جس کی طرف پلٹنا تھا اس کی طرف پلٹ گیا. یہ مولا نے اپنی ولایت کا اظہار کیا ہے کہ جو ولایت کے اختیارات ہمیں دیے ہیں پروردگار عالم نے، وہ کائنات میں کسی کو نہیں دیے. عزیزان محترم، کیا ہے یہ ولایت؟ ولایت ہے کیا؟ کس چیز کو ولایت کہتے ہیں؟ ابھی 13 رجب کا جشن ہم نے منایا ہے. ہمارا اور مولا کائنات کا رشتہ جو ہے وہ ایک ہی وجہ سے جڑتا ہے، وہ ہے ولایت. ولایت سے ہمارا رشتہ جڑتا ہے. ولایت کہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ فکری اور عملی اتحاد، یہ ولایت ہے. فکری طور پر بھی ان کے ساتھ، عملی طور پر بھی ان کے ساتھ. اور اس ولایت کا تقاضا ہے محبت اہل بیت. یعنی اگر انسان فکری اور عملی طور پر علی کے ساتھ نہ نظر آئے مگر محبت اہل بیت کا دعویٰ کرے تو وہ محبت سچی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر سچی محبت ہوگی تو فکری اور عملی طور پر بھی علی کے ساتھ نظر آئے گا، اور اگر فکری اور عملی طور پر علی کے ساتھ آیا تب علی کی ولایت حاصل ہوگی. فکری اور عملی طور پر علی کی ولایت ملتی ہے. اور پھر ولی یعنی وہ حاکم کہ جو دین اور دنیا کے لیے ہمارا ذمہ دار ہے، ہمارے اوپر اس کی اطاعت واجب و لازم ہے. اب مولا کائنات میں تمام وہ خصوصیات جو ایک دین کے حاکم کی ہوتی ہیں وہ ہیں، موجود ہیں.
کوئی عالم دین انجمن رکھتی ہے، کوئی عالم دین رکھتی ہے کہ یہاں پر ایک مولانا نماز پڑھائیں گے، دین کے مسئلے ہیں، دین کی باتیں ہیں، یہ ایک دینی عہدہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسے ہی رکھ نہیں سکتے، بغیر ریسرچ کے، بغیر تحقیق کے، بغیر پتہ کیے آپ نے کہاں پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے، امامہ کیسے آپ کو ملا، آپ کی تجوید کیسی، یہ ساری چیزیں پتہ کرنی پڑتی ہے، آپ کا عقیدہ کیسا ہے۔ اور پھر ایک مولانا کو ہائر کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی مسجد کے لیے، اور جب وہ مولانا آ گئے اب اس کے بعد میں ان مولانا سے دین کے مسائل پوچھے جائیں گے۔ اگر وہ دین کے مسائل، اگر ہر سوال کا جواب دینے میں وہ ناقص لگ رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ نماز کے بارے میں جواب نہیں دے پا رہے، عقیدے کے بارے میں جواب نہیں دے پا رہے، اور وہ کہیں کہ ایک کام کریے، میں نے اس پہ کام نہیں کیا، معذرت چاہوں گا، جیسی نگر والے مولانا کو بلا لیں اور وہ ہمارے سوال کا جواب دے دیں گے۔ ایک بار بلا لیا، دوسری بار بلا لیا، تیسری بار بلا لیں گے آپ، لیکن ایک دن قوم پریشان ہو کے کہے گی کہ اگر انہیں مولانا سے ہمیں خدمت نہیں ملی تو بھائی آپ آگے کیوں بیٹھے، آپ کا بھی کوئی فرض تھا۔ یہی ولایت اگر انسان سمجھ جائے تو حقیقت تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ پہلے آ جائیں، دوسرے بار آ جائیں، تیسری بار آ جائیں، بار بار علی کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اگر وہ آیا ہے دین کا ذمہ دار بن کے تو دین کے مسائل کو حل کرنا بھی اسی کی ذمہ داری بنتی ہے، مگر ہر کسی نے مولائے کائنات کو بلایا اور یہ ہمارے حق میں بہتر ہوا کہ ہمارے حق میں یہ چیز اور دلیل کے طور پر بنی کہ وہ سارے کے سارے جو علی کو بلا رہے تھے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ حقیقی ذمہ دار یہی ہے جسے ہم بلا رہے ہیں، یہ حقیقی ذمہ دار ہے۔ بھائی جواب دے سکتا ہو وہی مسجد میں امامت کے مسئلے پہ کھڑا ہو، تو جب ایک امامت کا مختصر تھا چھوٹے سے علاقے کا مسئلہ بغیر ان چیزوں کے کسی کو نہیں مل سکتا، تو رسول کا مسئلہ وہ تمام کائنات کے لیے ہدایت بن کر آئے کہ وہ رسول بلحاظ ہدایت تھی، اس میں بھی مولائے کائنات کی جیت تھی، کبھی بھی مولائے کائنات نے منع نہیں کیا، در حالی کے حق رکھتے تھے منع کرنے کا، ناراضگی کی حق رکھتے تھے منع کرنے کا، مگر وہ جو دل میں درد تھا وہ دین کا درد تھا۔ اگر بات ہو کے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر علی صحیح ہے اور اگر آپ صحیح ہیں تو علی نے مدد کیوں کی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مدد علی نے کسی خاص فرد کی نہیں کی، مدد ہمیشہ علی نے اسلام کی کی۔ علی کو کسی خاص فرد سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، علی اسلام بچانا چاہتے تھے، اور علی چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ چاہے جو ظلم و ستم ہوا ہو کوئی بات نہیں، ہم بھول جائیں گے، لیکن اسلام کو ضرورت پڑے گی تو ہم پھر میدان میں آئیں گے، ہم اسلام کا درد رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم آج کا زمانہ دیکھیں، آج کے زمانے میں ہم بہت سخت ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دنیا کی تبدیلیوں کو دیکھیں، دنیا کس رخ تبدیلی لے جا رہی ہے اور دنیا میں کیا ماحول بن رہا ہے۔ شام کے حالات دیکھیں، غزہ کے حالات دیکھیں، تارا چنار کے حالات دیکھیں، اس وقت ہم بہت حساس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری بیداری اور ہمارا ولایت کا رشتہ بہت ضروری ہے، ولایت سمجھنا، دین سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم ایک جنگ کل ختم ہو گئی اور جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا اعلان ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنگ ایسی ہے کہ جو ہمارے بچے لڑ رہے ہیں، جو ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے جوان لڑ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی جنگ میں لڑ رہے ہیں، اور کس کی طرف سے لڑ رہے ہیں؟ دشمن کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ کون سی جنگ ہے یہ جنگ ہتھیاروں والی جنگ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں سافٹ وار، یا اس کو آسان زبان میں جو انگلش کا لفظ نکالا ہے وہ ہے کلچر وار۔ یہ ہے سبھیتا کی جنگ، فرہنگ و ثقافت کی جنگ، اسلامی تمدن کی جنگ۔ اور کیسے لڑ رہے ہیں؟ کس طریقے سے ہم سب اور ہمارے قوم کے بچے اس جنگ میں شریک ہیں اور ہتھیار بھی ان کے پاس ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ہتھیار نہیں ہے،
मिसाल के तौर पर आप देखें, आप अपने कौम को देखें और आप अपने आप को देखें आज और आज से 50 साल पहले, ये कौम कितनी मजबूत थी, ये शीयत कितनी मजबूत थी, इसके रस्म और रिवाज, इसके एतकादात कितने मजबूत थे। लेकिन आज इसके एतकादात कमजोर हो गए हैं। लोगों का, जवानों का, बच्चों का मजहबी रसूमात की तरफ से जज्बा, तवज्जो कम होती चली जा रही है। मजलिस में बैठना, महफिल में बैठना सख्त हो गया है, मुश्किल हो गया है। बहुत सी तब्दीलियां हमारे अंदर आ रही है, हमें पता नहीं लग रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड वार का, इस कल्चर वार का हथियार क्या है हमारे हाथ में। हमारे हाथ में सबसे पहला हथियार है मीडिया, मोबाइल। एक हथियार मोबाइल है। धीरे धीरे करके, अब एक मैं आपकी खिदमत में मिसाल बयान करूं। जब ईरान और इराक में जंग हुई, ईरान और इराक में जब जंग हुई, तो ये जंग जब आखिर में 8 साल के बाद तबाह हो गई, तो ये समझ गए दुश्मन कि भाई इस वक्त में जो जमाना आगे बढ़ रहा है, किसी भी जंग को एक तरफा नहीं जीता जा सकता। ये पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं है किसी जंग को एक तरफा जीता जाए। भाई दो मुल्क आपस में लड़ेंगे, मारेंगे, हजारों मारेंगे, हजारों मरवाएंगे, कहीं ना कहीं आके दोनों को डरना पड़ेगा और जंग बंद करनी पड़ेगी। यानी वो हम तक नहीं चल सकते कि भाई सबको मार के खत्म कर दें और सारे मुल्क तक कब्जा कर लें। आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। लिहाजा लड़ते हैं, पता होता है कि हम मुकम्मल तौर पर ये जंग तमाम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लड़ते हैं क्योंकि कोई लड़वाता है, कोई पीछे से इशारे देता है, तमाम चीजें होती हैं। अब जब ये समझा दुश्मन ने कि हम अब जमीनी तौर पर इस जंग को किसी हद तक नहीं ले जा सकते, क्यों? क्योंकि जब एक कमजोर पड़ेगा मुल्क, तो दूसरा उस मुल्क कमजोर मुल्क के साथ आगे खड़ा होगा। जब एक मुल्क उसके साथ आगे खड़ा होगा, तो सामने वाले के साथ दो मुल्क और आगे खड़े होंगे, उधर दो खड़े होंगे, इधर एक और बढ़ेगा। धीरे धीरे ये जंग और ज्यादा मजबूत बढ़ती चली जाएगी, मगर ना क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा कोई नहीं निकलेगा। इस जमाने में नतीजा ज़ाहिरी नतीजा नहीं है। ये वो जंग नहीं है कि खैबर जीत लिया तो खैबर हमारा हो गया, फतह हो गई तो हमारा हो गया। नहीं, आज के जमाने में नतीजा नहीं निकलता। सिर्फ लाशें बिछाई जा सकती है, नतीजा नहीं लिया जा सकता। तो ये तय किया दुश्मन ने कि अब मुसलमानों से जंग करना बेकार है जमीनी लेवल पे, खासकर ऐसे इलाकों में, ईरान जैसे इलाकों में, लेबनान जैसे इलाकों में, ऐसे इलाकों में, हिंदुस्तान जैसे इलाकों में जंग नहीं होती जमीनी तौर पर। तो कैसे जंग की जाए? कहा कि अब सॉफ्ट वार का जमाना है। खुद इनके दरमियान रहकर इनके कल्चर को अपने कल्चर जैसा बना, धीरे 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 इनके मजहबी रुझानात को कम करो और इनको दुनिया परस्ती की तरफ, शहवात की तरफ, गुनाहों की तरफ खींचते चले जाओ। इनका मजहब से जितना रुझान कम होता चला जाएगा, उतना हम जीतते चले जाएंगे। और जितनी की चीजें हमारे पास हथियार के तौर पर, ये सब इस जंग में दुश्मन को फायदा पहुंचा रहे हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर आप आज दुनिया में जो अहम चीजें हैं उनसे आप अनजान नजर आएंगे, कुछ नहीं पता। मिसाल के तौर पर आप मकतब में आए, जो मकतब में दीन पढ़ाया जाता है, उस मकतब में आप बाकायदा बैठ कर देख सकते हैं कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। लेकिन जो दुनिया में स्कूल का निजाम, आज स्कूल के निजाम में इस जंग के कुछ सिपाही दाखिल हुए हैं, वो सिलेबस के जरिए कहां पर किस चीज को हमारी नस्लों में, जहनों में भर रहे आप नहीं बता सकते। ना अब क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा ये अवाम के सामने जाहिर है, और ना अवाम का इख्तियार है कि क्या सिलेबस, क्या चीज पढ़ाई जाए, क्या नहीं पढ़ाई जाए। मिसाल के तौर पर जो स्कूल सरकारी लेवल पे है या दुनिया में जो स्कूल अच्छे माने जाते हैं, आप उसमें ये नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा डांस नहीं करेगा, हमारा बच्चा गाना नहीं गाएगा, हमारा बच्चा लड़की के कपड़े नहीं पहनेगा। क्यों? इसलिए कि वो पार्ट ऑफ एजुकेशन बन गया है, वो एजुकेशन का हिस्सा बन गया है। उसे नाचना भी पड़ेगा, उसको गाना भी पड़ेगा, उसे ये वो सॉफ्टवेयर है कि धीरे धीरे जो हमारे कल्चर को खा रही है। मिसाल के तौर पर मोबाइल, ये भी एक हथियार है जो धीरे धीरे हमारे मजहबी रुझान को कम करके हमें दीन से दूर कर रहा है। किस तरीके से? आप कहीं भी बैठे हो, आप इसे नहीं छोड़ सकते, इसे नहीं छोड़ सकते।
60% اچھا استعمال کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کسی نہ کسی موقع پر انسان سے سوء استفادہ ہوگا. یاد ہے یہ بھی ہتھیار ہے. جتنا زیادہ ہمارے دشمن پہلے رہیں گے، جب پہلے کہا جاتا تھا کہ کوئی بچہ بہت پریشان کرتا تھا، بچہ کوئی شریر ہے تو کہا جاتا تھا اسے کوئی کھلونا لے کے بٹھا دو، یہ کھلونے میں لگا رہے گا اور باقی لوگ جو ہے اپنے کام میں لگے رہیں گے. آج ہم ہمارے ہاتھ میں جو کھلونا ہے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا اپنے آپ کو آگے بڑھا رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے. لہذا جس چیز کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، کوئی ہماری زندگی میں اہمیت نہیں جس چیز کی، ہم اس کو عبادتوں سے زیادہ وقت دیتے ہیں، اپنے مذہبی رسومات سے زیادہ وقت دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے میل محبت سے زیادہ وقت دیتے ہیں. آج ہم چاہے اپنے سگے رشتہ دار کے گھر ایک ہفتے تک ملنے گئے ہوں یا نہیں گئے ہوں، ہم نے انہیں وقت دیا یا نہیں دیا، لیکن ہم نے اس سوشل میڈیا کو بھرپور وقت دیا ہے. اور یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں بار بار کم سے کم 20 سال سے آیت اللہ صاحب لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو سوچ وار کی طرف متوجہ کرو تاکہ وہ بچے انجانے میں دشمن کے سپاہی بن جائیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی سخت ضرور ہے باتیں، شاید مشکلوں سمجھنا، لیکن فیکٹ ہے اس کے اندر. آج ہم اگر اپنے بچوں کو مذہبی رجحانات کی طرف واپس نہیں لے کے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر یہ ہتھیار ان کو تباہی کی طرف لے جائے گا. پہلے اتنا اس کا اثر نہیں تھا، لیکن آج اس کا اثر میڈیا کا اثر اور سوشل میڈیا کا اثر بہت زیادہ. لہٰذا ضرورت ہے ہمیں اس چیز سے اپنے بچوں کو بچانے کی، اور ہم چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو مذہبی رجحانات کی طرف دلچسپی کے ساتھ لے جائیں، دیکھیں کہ ہمارا بچہ کتنی دلچسپی لیتا ہے مذہبی رجحانات میں. اگر یہ ہم نے ذمہ داری ادا نہیں کی تو پھر بعد میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہے تو یہ بات کہنا کوئی منطقی نہیں ہے. ہم نے خود اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا. ایک سلوات پڑھتے محمد وعلی مطلب ہمارا دین دو اہم چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اس بات کو بھی سمجھیے گا. ایک ہے ہمارے اصل اعتقادات جسے اصل دین کہتے ہیں، اصل شریعت جو اصل دین ہے، اصول دین ہو یا فروع دین ہو یا اخلاق ہو یا احکام ہو. ایک ہے اصل دین اور ایک ہے فرع دین. وہ اصل نہیں ہے لیکن وہ بھی ہمارے یہاں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے مذہبی رسومات، مجلسیں، محفلیں، نظر و نیاز، علم مبادل، سلیل، یہ سب چیزیں، زیارتیں، یہ سب رسومات شیعہ ہیں. اور ایک ہے اصل دین کہ جو دین تشیع ہے. بعض موقعوں پر ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسومات اور دین میں کبھی ہم ٹکراؤ نہ پیدا کریں. رسومات اور دین میں کبھی ٹکراؤ نہ ہو. مثال کے طور پر نماز واجب ہے، دین کا ایک حصہ ہے، لیکن شب جمعہ دعائے قنوت پڑھنا مستحب ہے، وہ مستحب ہے. یعنی کسی رات اگر دعائے قنوت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نہیں ہوئی، مستحبات میں شامل ہوئی، لیکن اگر کسی دن مغربین کی نماز نہیں ہوئی تو آپ کا حق ہے اعتراض کرنے کا کہ بھائی مغربین کی نماز کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اصل دین کا حصہ تھی، لیکن دعائے قنوت مستحبات میں شامل ہوئی. پڑھی ہم نے، بہت زیادہ ثواب ملا. کسی دن ہم سے چھوٹ گئی، کوئی گناہ نہیں ملا ہمیں. اسی طریقے سے ہمارے مذہب میں کچھ رسومات ہیں اور کچھ دین کے احکامات، اور ہم آپس میں اگر ان رسومات اور احکام دین کو ٹکراؤ کی صورت میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے دین کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. لہٰذا رسومات کو اس کی حد تک رکھنے دیں اور دین کو اس کے اختیارات اور اس کے احکامات تک رہنے دیں. ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بات اور روشن ہو جائے. کیا فرق ہے دین اور
اور مذہبی رسومات پہ. جو دین ہوگا وہ آپ کو ہر ملک میں شیعوں کے پاس ایک جیسا ملے گا. رسومات ہوگی ہر وقت ملک میں شیعوں کے پاس الگ الگ ملے گی. یہ فرق ہے. مثال کے طور پر پاکستان کا شیعہ بھی 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتا ہے, آپ بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں. وہاں کے روزہ اسی ٹائم کھولا جاتا ہے جہاں یہاں جیسے یہاں کھولا جاتا ہے. وہاں کے لوگ بھی حج ویسے کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. ہاں رسومات میں تبدیلیاں ہیں. وہاں کے لوگوں کی رسومات اپنی زمینی دلچسپی کے اعتبار سے کچھ اور ہیں. یہاں کے لوگوں کی رسومات اپنے دل کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے کچھ اور ہے. تو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل دین اور رسومات دونوں چیز مل کر تشیع بنتی ہے. اور یہ رسومات بھی تشیع کو مضبوط کرتی ہے, مگر ان رسومات پر اتنا فوکس انسان کا اگر ہو جائے جتنا واجب پر بھی نہ ہو پائے تو تب کہا جائے گا کہ تب یہ رسومات جو ہے ہم نے صحیح طور پر ان کی جگہ نہیں دی ہے. اسی لیے مولا کائنات حضرت ابی طالب علیہ السلام ایک نوجوان نے مجھ سے بات کی کہ مولانا نماز شب بہت ٹرائی کی, میں نے نہیں پڑھ پاتا. پھر میں نے ایک طریقہ نکالا. کیا کہنے لگے ہم رات کو جاگتے ہیں 12 بجے تک اور 12 بجے بعد سو جاتے ہیں, تب سے نماز شب نہیں چھوٹتی. ماشاءاللہ سے تب سے نماز شب نہیں چھوٹتی. دل مطمئن ہے میرا کہ اب میں نماز شب پڑھنے والا بن گیا. یہاں بات ختم ہو گئی, لیکن پتہ نہیں ہمارے دل میں کیا ہے. کہ ہم نے اس سے پوچھا تو پھر یہ بتائیے کہ صبح کی نماز کے لیے کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا نہیں مولانا صبح کی تو پڑھی نہیں پاتے ہیں, صبح کی نہیں پڑھ پاتے ہیں, رات میں 9 بجے اٹھنا ہوتا ہے. تو یہاں مولا کائنات کی وہ حدیث ہمیں آگے بڑھ کے بتائیں گے کہ ان مستحبات سے کوئی فائدہ نہیں کہ جن مستحبات کی وجہ سے کسی واجب کا نقصان ہو جائے. آپ 5 سال نماز شب پڑھتے رہیے, لیکن اگر اس کی وجہ سے آپ نے نماز فجر قضا کی ہے تو یہ نماز شب کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہوا ہے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ ایک واجب رکن جو دین کا تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا. واجب رکن 2 رکعت نماز کی کیا اہمیت ہے, کتنی اہمیت ہے 2 رکعت نماز کی. ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں دن میں. ابھی تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا میں کسی نے استخارہ دکھوایا, مولا میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں تجارت کے استخارہ نہیں کیے. مولا نے کا استخارہ بنایا مت جاؤ تمہیں نقصان ہوگا. اس نے نام کی بات نہیں مانی اور وہ تجارت پہ چلا گیا. اور جب واپس آیا تو واپس آنے کے بعد میں بڑے فخر سے مولا سے آگے بتایا مولا آپ نے کہا تھا نقصان ہو جائے گا, آپ نے کہا تھا نقصان ہو جائے گا, مجھے تو بہت فائدہ ہوا. پچھلے سفر کے مقابلے میں اس سفر میں تو اور زیادہ فائدہ ہوا. تو کہیں کوئی معذرت استخارہ دیکھنے میں کوئی اشتباہ کوئی بھول تو نہیں ہو گئی. یعنی اس حد تک انسان کے لیے استخارہ ایک مستحب واجب نہیں ہے, لیکن حکم امام واجب تھا. امام نے کہا تھا بن جاؤ. اب امام نے کہا کہ اچھا تو سمجھتا ہے کہ تیرا فائدہ ہوا بہت زیادہ. کہاں والا بہت فائدہ ہوا, اتنے کا سامان تھا اتنے کا بک گیا, فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ مولا نے کہا فلا دن جب تو تجارت میں مصروف تھا اور پوری رات تک تجارت کرتا رہا, صبح نمودار ہو گئی, سورج طلوع ہو گیا, تب تجھے یاد آیا کہ تم نے صبح کی نماز نہیں پڑھی. مولا نے کہا ہاں ایک دن ایسا ہوا تھا کہ میں تجارت میں اتنا مگن تھا کہ میں صبح کی نماز پڑھنا بھول گیا. مولا نے کہا یہ دنیاوی فائدہ کا ذکر کا تو پوری دنیا بھی میرے سامنے دے آتا, تب بھی میں خسارہ بتاتا. کیوں؟ کیونکہ اس سفر میں تیری 1-2 رکعت کی نماز چھوٹ گئی تھی. تو اس نماز کا اپنے اس دنیا کے سکوں سے کوئی مقایسہ نہیں کر سکتا, وہ بھرپائی نہیں ہو سکتی. جو نقصان ہو گیا اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے. یہاں مولا نے بتایا ہے بخوبی کہ دیکھو دین کتنا ضروری ہے ہمارے لیے اور دین کے احکام کتنے ضروری ہیں. محبت اہل بیت ہماری یہ تقاضا کرتی ہے, ہم سے سوال کرتی ہے کہ بھائی اہل بیت کی محبت روح ولایت, دین کی روح ہے, تو جب تک دین تک نہیں آئیں گے
तब तक अहले बैत की मोहब्बत का फायदा क्या होगा हमारे लिए? ये मोहब्बत, ये रसूमात, ये रस्म रिवाज हमें दीन तक लेके जाना चाहिए। असल दीनी का काम है। अगर महफिल हो 1 बजे तक, तो महफिल के बाद अगर 5 साढ़े 5 बजे फजर की नमाज भी हो रही है तो उसमें भी मौलाई शामिल होने चाहिए, ताकि ये फर्क नजर ना आए कि रात भर मौला की मोहब्बत में हमने वाह की, मगर सुबह को नमाज 4 लोगों ने पढ़ी सुबह की। यहां समझ में आता है कि मजहबी रसूमात और दीन दोनों को आपस में मिक्स करने का नतीजा क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, अभी 22 रजब हमारे शियों के लिए बहुत अहम दिन है। 22 रजब यानी नज़र इमाम जाफर सादिक जो नजर हमारे यहाँ शियों के घरों में बनती है, लोग जाते हैं मोमिनीन नजर देते हैं, छठे इमाम करते हैं। इसमें बहुत से काम ऐसे होते हैं जो सवाब के हैं, जिनको इस्लाम ने पसंद किया। मिसाल के तौर पर मोमिनीन को खाना खिलाना सवाब का काम है, मोमिनीन से मुलाकात करना सवाब का काम है, सिले रहमी सवाब का काम है, जिक्र परवरदिगार होता है, जिक्र अहले बैत होता है, सवाब का काम। कई सवाब के काम मिल गए इस नजर में, तो हमारे उलमा ने इसकी ताकीद की, खासकर बड़े सभी में। ये रस्म बड़े सभी से बात नहीं मिली। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये कूदों की रस्म है। इसके अलावा जितने भी मुल्क के राशिया है वहां ये रस्म नहीं है, यहाँ पर ये रस्म पाई जाती है और बहुत शौक से लोग इस रस्म को मनाते हैं। और उलमा ने भी इस रस्म की ताकीद की है और कहा है कि हाँ, इस रस्म को किया जा सकता है, कूदे मनाए जाए, इमाम की नियाज दिलाई जाए, लेकिन वही चीजें कहाँ भी लागू होती हैं कि हम इन रसूमात में भी ख्याल रखें। पहली बात तो यह है कि कोई मुस्तकिल हुक्म नहीं है कि आज के दिन नजर दिलाए। ये एक चीज है कि हिंदुस्तान में राय हुई ज़माने कदीम से, यानी अगर देखा जाए तो कोई छठे इमाम करने इमाम जाफर सादिक हदीस या इमाम की वसीयत नहीं थी कि आज के दिन मेरी नजर दिलाए, या फिर कोई और हदीस भी नहीं किसी और इमाम की कि ये दिन इमाम से मंसूब है, यानी 22 रजब का दिन छठे इमाम से मंसूब नहीं है। ये चीज कब शोहरत पाई, ये एक तहकीक का मौजूद है। और जो लोग इस नियाज को दिलाते हैं, उलमा ने उसको नाम दिया है बिदअत हसना, एक अच्छी बिदअत। यानी बिदअतों में दो किस्में, एक खराब बिदअत है जिससे दीन का नुकसान होता है, एक बिदअत हसना है जिससे कोई दीन का नुकसान नहीं होता बल्कि कुछ मुस्तहबात भी अदा होते हैं। तो उलमा ने कहा बिदअत हसना है, इसको अंजाम देने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि जो भी मोमिन इस चीज को अंजाम देता है मुस्तहब समझ के अंजाम दे, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो भी कर सकता है वो नजर में पेश करे। ये ना हो कि फला साहब कहते हैं कि नजर में ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, इतने किस्म के आइटम बनाने चाहिए और ऐसा रंग का खाना बनाना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसी कोई भी चीज शरीयत की तरफ से इस रस्म में नहीं है। कहीं कहा जाता है कि पूरी जरूर बनाई जाए, बिना पूरी के रजब की रस्म नहीं होती, खीर जरूर बनाई जाए, नहीं ऐसी ताकत। इसीलिए अगर दाल चावल बनाकर वाला की नजर दिलाती है तो वो भी नजर है, उसमें भी कोई कराहियत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लिहाजा ये अक्सर चीजें जो आई हैं हमारे मुआशरे में, अक्सर चीजें जो आई हैं वो कैसे, वो अपनी जाती दिलचस्पी से आई है कि किसी ने जाती तौर पर पसंद किया, मिसाल के तौर पर सुफरे पे ये भी रखा होना चाहिए, कुछ सालों तक तो सुफरे पे रखते रहे, बाद में उनके बच्चे आए तो उन्होंने नहीं, ये तो वाजिब है सुफरे पे। अब वो जो अपनी जाती अपनी खुशी के लिए रख रहे थे, बाद में आने वाले लोगों ने उसको वाजिब कहा कि ये तो होना ही चाहिए सुफरे पे, तो वाजिब है। और जब वो वाजिब बन गया, अब जहां भी नजर दिलाई जाएगी, अरे भाई वो काम नहीं किया आपने, वो तो बहुत जरूरी था, वो तो वाजिब था। मिसाल के तौर पर आप हमारे तरफ चले जाएंगे, आप नजर देने पहुंचेंगे और कोई अगरबत्ती न जलाए, अगरबत्ती रोशन न करे, तो लोग कहते हैं कि भाई क्या काम कर दिया तुमने, बगैर अगरबत्ती के नजर कैसे आ गई? अगरबत्ती को जलाना बहुत जरूरी है। भाई किसी ने अपने साथ ही रुझान, अपनी पर्सनल चॉइस के तौर पे अगरबत्ती रखी थी, धीरे धीरे वो अगरबत्ती इतनी फेमस हुई। अब यहाँ तक बात पहुंचे कि भाई बगैर अगरबत्ती के नजर ही नहीं आए। कोई इसके पीछे इमाम
نہیں. کوئی دین کا حکم نہیں. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہو؟ نہیں یہ بڑے ہمارے ایسے ہی کرتے چلے آئے تو ہمیں ایسے ہی انجام دینے پڑے گا. نہیں ایسے تو یہ آپ اپنے دل سے جو بھی کرتے ہیں وہ کریں. اس کے اندر کوئی چیز واجب نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نہ ہو تو نظر نہیں ہو سکتی ہے, اس کا ہونا واجب اور ضروری ہے. اور ایسی اگر کہیں کی باتیں ہوں تو ان کو سماج معاشرے کی بڑی بڑیاؤں سے پوچھیں, اپنے معاشرے کے عالم سے پوچھیں, وہ بتائیں کہ آپ کو کہ کس طریقے سے کیا چیز مذہب نے کہی ہے اور کس چیز کی کیا اہمیت ہے. عزیزو یہی حقیقت ولایت ہے کہ ہم ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ کر دیں. اگر ہم نے مقامات کی تبدیلی کر دی اور کسی مستحب رسم کو واجب کی جگہ لا کے کھڑا کر دیا اور اس کی جگہ پر ایک واجب رکن کو بے اہمیت سمجھ لیا, تو اس کا مطلب ہمارا ولایت میں خسارہ ہے. ہم ولایت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں, کیونکہ یہی دین تھا جسے اہل بیت نے بچایا تھا اور ہم اسی دین کو کم کر رہے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھیں اور تمام مذہبی رسومات میں اپنے علماء